الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے. ارادہ تو کئی چیزیں بیان کرنے کا تھا، لیکن اللہ کے فیصلے غالب ہوا کرتے ہیں. خدا وہی ہے جو اللہ کریم چاہتے ہیں. امتحانات اللہ کی طرف سے آتے ہیں. آپ کو محسوس بھی ہو رہا ہے کہ میرا گلا کام نہیں کر رہا. بندہ جتنا بھی مطالعہ کرے یا جتنا بھی کسی چیز میں ذوق رکھتا ہو، لیکن طبیعت ناساز ہو تو بندہ اس چیز کی روح تک نہیں پہنچ سکتا ہے. وہ طبیعت کی ناسازی بندے کو بار بار اکتاہٹ پیدا کرتی ہے. اس لیے میں کچھ دیر سے آیا ہوں کہ چلو چند باتیں ہو جائیں. اللہ تعالیٰ میری زبان سے وہ باتیں جاری فرمائے جو ہمارے لیے قابل عمل ہوں، ہمارے لیے باعث برکت ہوں. اس سورت کا جو ابھی میں نے جس کی تلاوت کی، اللہ کریم نے اس سورت کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے. جتنا کہیں اتنا ہی کم ہے. آج تو میں صرف لیلۃ القدر کے لفظ کی بات کروں گا، وہ بھی قرآنی دلائل سے. اور یہ تو آپ کو معلوم ہے الحمدللہ کہ ہماری اس منبر سے کوشش ہوتی ہے کہ جو بات ہو وہ مضبوط بات ہو، قرآن کی، حدیث کی. باقیہ انشاءاللہ زندگی رہی تو اس صورت کی تفصیلات کبھی انشاءاللہ ایسے ہی موقع پر عرض کروں گا. بڑی اس سے روحانیت ملتی ہے، بڑا لطف محسوس ہوتا ہے جب بندہ اس صورت کا مطالعہ کرتا ہے، اس کی گہرائی میں جاتا ہے. ہم نے تو صرف اتنا سنا ہے کہ یہ سورۃ القدر ہے، اس میں اللہ نے لیلۃ القدر کا تذکرہ کیا. بہرحال انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم ہی نے اس کو اتارا لیلۃ القدر میں. جس چیز کو اتارا ضمیر استعمال کی.
ہر بندہ جانتا ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ لیلۃ القدر میں قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا تھا۔ اللہ کریم نے قرآن کے نزول کے آغاز کے لیے جس رات کا انتخاب کیا اس رات کو تمام راتوں کا سردار بنا دیا، اور جس عظیم رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا اس کلام کو اللہ نے سارے کلاموں کا سردار بنا دیا۔ اور پھر اس سے بھی بڑی سعادت کی بات یہ ہے کہ اللہ نے وہ سردار رات بھی اس امت کو دی، وہ کلاموں کی سردار کتاب بھی اس امت کو دی۔ اس امت کی عظمت کو اللہ نے چار چاند لگا دیے۔ یقیناً ہم ہی نے اسے نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ لیلۃ القدر کا معنی کیا ہے؟ ایک تو آپ نے عام سنا ہے قدر و منزلت والی رات، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ لیلۃ القدر واقعی بڑی قدر و منزلت والی رات ہے، بڑی عظمت والی رات ہے۔ لیکن اس کے اور بھی کئی معانی ہیں۔ قدر کا ایک معنی ہوتا ہے تنگی، لیلۃ القدر تنگی والی رات۔ قرآن کریم میں لفظ استعمال ہوتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو کشادہ کر دیتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ یقدر، اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات میں اتنی کثرت سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین ان کے لیے تنگ پڑ جاتی ہے۔ کثرت سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، نورانی مخلوق کا زمین پر نزول ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر لیلۃ التقدیر والتدبیر، اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں قوموں کی تقدیر اور تدبیر کے فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کریم اس رات میں قوموں کے عروج و زوال کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اس رات میں اللہ کریم قوموں کو اٹھانے اور گرانے کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اور ایک معنی لیلۃ القدر یہ قدرت سے ہے۔ ویسے تو اللہ کریم کا ہر آن اس کی قدرت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، اس کی قدرت کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے، لیکن خصوصاً لیلۃ القدر میں جو اللہ کریم اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہیں اس کا بڑا انوکھا انداز ہے۔ کیسے؟ اللہ کریم اپنے ملازموں کو، جو فرشتے ہیں، انہیں اگلے پورے سال کے فیصلے دے کر زمین پر بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ یہ فیصلے نافذ کرو۔ وہ فیصلے کیا ہوتے ہیں؟ فلاں جگہ پہ سیلاب آنا ہے، فلاں جگہ پہ زلزلہ آنا ہے، فلاں جگہ پہ قحط ہوگا، فلاں آدمی کی فلاں جگہ پہ موت آئے گی۔ اللہ کریم اپنی قدرت کا اظہار فرما رہے، میرے بندوں میں سب کچھ کرنے پر قادر ہوں، تمہارے پورے سال کے فیصلوں کے اختیارات صرف اور صرف میرے پاس ہیں۔ اس لیے جب بھی تم نے اپنی تقدیر کے بارے میں کوئی دعا کرنی ہو، سوال کرنا ہو، تو میرے سامنے ہاتھ اٹھایا کرو۔ تمہاری تقدیروں کو بدلنے والا میں ہوں، تمہاری تقدیر لکھنے والا میں ہوں۔ اور اللہ کی شان دیکھیں، جو فرشتے احکامات لے کر آتے ہیں وہ صرف ڈیوٹی ادا کرتے ہیں، انہیں اختیار نہیں ہوتا۔
اللہ کا آرڈر ہوتا ہے بس فلاں کی روح آپ لے لیں. اختیارات اللہ کسی کو نہیں دیتا. آج امت کا جو عقیدہ کمزور ہوا اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے اختیارات کو انہوں نے بندوں میں شامل کر دیا. معاذ اللہ. جس کی وجہ سے آج امت کا اتنا عقیدہ کمزور ہے کہ اگر کسی ولی اللہ کے بارے میں سن لیں, اللہ کے نیک بندے کے بارے میں سن لیں, تو محبت اور عقیدت اپنے حد سے تجاوز کر کے اس ولی کو خدائی اختیارات میں ہم فوراً شامل کر دیتے ہیں. عقیدہ جو کمزور ہے. حالانکہ کتنی آسان بات ہے, ما کان لکم الخیار, اللہ نے اپنے اختیارات کسی کو نہیں دیے. یخلق ما یشاء و یختار, جو چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے, خود مختار ہے. اپنے خدائی اختیارات کسی کو نہیں دیتا. یہ ذہن میں رکھیے. اگر اللہ اپنے خدائی اختیارات کسی کو دے دے تو اس اختیار میں وہ بندہ شریک نہیں ہوگا, یہ تو شرک بن گیا. اس لیے اللہ کے اختیارات صرف اللہ کے پاس ہیں. اللہ نے اپنے اختیارات کسی نبی کو بھی نہیں دیے. نبیوں کا مقام, نبیوں کا رتبہ, نبیوں کا مرتبہ اپنی جگہ پر حق ہے, لیکن خدائی اختیارات میں وہ بھی شریک نہیں ہے. تو لیلۃ القدر کا ایک معنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار اس رات میں فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے پورے سال کے فیصلے فرما دیے, تمہارے ساتھ کیا کچھ ہوگا. اس لیے تو اللہ کریم نے یہ رات ہمیں عطا کی ہے. اس رات میں تم بھرپور مجھ سے مانگ لو جو مانگنا ہے, تاکہ میں تمہاری تقدیر کو بدل دوں. بڑی عظمت والی رات ہے. تو ایک معنی کہ یہ قدر و منزلت والی رات ہے, یہ قوموں کی تقدیر کے بدلنے والی رات ہے. اس میں اللہ قوموں کے عروج و زوال کے فیصلے فرماتے ہیں. اس رات میں اللہ اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرماتے ہیں. اور یہ رات وہ رات ہے کہ جس میں اللہ کے فرشتے اتنی کثرت سے زمین پر نازل ہوتے ہیں کہ زمین ان کے لیے تنگ پڑ جاتی ہے. اور وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ ہمیں بھی اس سعادت کا مصداق بنائے. وہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور جو اللہ کے نیک بندے اس رات میں عبادت میں مشغول ہوتے ہیں ان کے لیے برکت کی دعائیں کرتے ہیں. میرے اللہ یہ تیرا بندہ تیری عبادت میں مصروف ہے, یا اللہ تو اس کی دعاؤں کو قبول کر لے, یا اللہ تو اس کی تقدیر اچھی کر دے, یا اللہ یہ جو کچھ مانگ رہا ہے یا اللہ تو اسے عطا کر دے. فرشتے ہماری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. فرشتے ہمیں دعائیں دیتے ہیں. اس سے بڑی بھی کوئی عظمت کی رات ہو سکتی ہے؟ نورانی اور وہ پاک مخلوق زمین پر آ کر اللہ کے نیک بندوں کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی. آگے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر, آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے. اللہ کریم فرما رہے تجھے لیلۃ القدر کی عظمت کا کیا پتہ. اور حقیقت بھی یہی ہے. ایک تو وہ ہے جو ہم نے قرآن و حدیث سے بات سن لی, لیکن لیلۃ القدر کی جو عظمت کی انتہا ہے ہم سب اس کا ادراک کامل طور پر نہیں کر سکتے. وہ کتنی عظمت والی رات ہے اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کی عظمت کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, وہ قدر و منزلت والی جو رات ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی اس ایک لیلۃ القدر کی عبادت اللہ کے ہاں 1000 مہینوں سے بہتر ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں 1000 مہینوں کے برابر. کیلکولیٹر نکال لیا جی, کتنی عبادت بن گئی, 83 سال کئی ماہ.
ایسی بات نہیں ہے۔ عرب لوگ 1000 کی جو گنتی شمار کرتے ہیں یہ ان کے ہاں انتہا ہے۔ اس کا معنی یوں بہتر بنتا ہے، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جس بندے میں اس رات میں عبادت میں جتنا اخلاص ہوگا، جو بندہ اس رات میں جتنے اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے گا، جو بندہ اس رات میں جس محبت میں ڈوب کر قرآن کی تلاوت کرے گا، اللہ اس کے اخلاص کے مطابق اس کے 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر اس کے اجر و ثواب کو ضرب دیتے چلے جائیں گے۔ یہ اس بندے کے اخلاص پہ مبنی ہے، وہ جتنی عبادت کرتے ہیں اس میں اخلاص کتنا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، صرف 1000 مہینے نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنا بہتر ہے؟ ہر بندے کو اس کی اخلاص کے مطابق اللہ کریم اس سے بھی بہتر اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ اور یہ رات اللہ نے اس امت کو عطا کی ہے۔ جب اللہ نے ہمیں عطا کی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس رات سے فائدہ اٹھائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے ایمان کی حالت میں ثواب کی خاطر لیلۃ القدر کو عبادت کی، اللہ اس کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس لیے حضور علیہ السلام لیلۃ القدر کی یہ جو طاق راتیں ہیں آخری عشرے کی، اس میں خود بھی بیداری فرماتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی بیدار فرماتے تھے کہ اس رات سے فائدہ اٹھا لو، اس رات میں اللہ کریم کو یاد کر لو، اس کی عبادت کثرت سے کر لو۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور اس رات کی اتنی عظمت کیوں ہے؟ ایک تو اس لیے اس رات کی عظمت ہے کہ اس رات کی عبادت کو اللہ نے اتنا عظیم قرار دے دیا، اور اس لیے بھی لیلۃ القدر کی عظمت ہے کہ اللہ نے اس رات میں قرآن جیسی مقدس کتاب کو نازل کیا۔ ایسی کتاب کہ جس پہ ایک مسلمان عمل کرے تو یہ اس کی پوری زندگی کو بدل کر کے رکھ دے، اس کی زندگی میں انقلاب لے آئے۔ اور ضمناً ایک بات عرض کر دوں، جب اللہ نے اس مقدس رات میں قرآن کا نزول کیا ہے، رات بھی عظمت والی، کتاب بھی عظمت والی، یہ خصوصیت بھی اس امت کو بخشی ہے، تو پھر درخواست ہے کہ خدا را اس کتاب کا احترام کرے، اس کی قدر کرے۔ اور اس کتاب کی قدر یہی ہے کہ اسے خود بھی پڑھیں، اپنے اہل و عیال کو بھی اس قرآن کی تلاوت کی، اس کے ترجمے کی، اس کی تفسیر کی ترغیب دیں، انہیں قرآن پڑھائیں کہ اللہ کا جو کلام ہے ہماری طرف نازل، وہ اس کلام کا ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کا قدر، یہ ہے قرآن کریم کا احترام۔ ہمارے یہاں اگر کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور کوئی بندہ جہاں تلاوت کر رہا ہے کوئی بندہ اس کی طرف پشت کرے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یار قرآن کی بے ادبی کر رہے ہیں، پشت نہ کریں۔ جس طرح ظاہراً کوئی بندہ تلاوت کر رہا ہے اور کوئی بندہ اس کی طرف پشت کرے، آپ اسے بے ادبی سمجھتے ہیں۔ اللہ کرے کہ قرآن کی کسی آیت پر عمل نہ کر رہے ہوں اور اسے بھی کہہ دیں کہ یہ بے ادبی ہے، تو بڑی بات ہے۔ اس لحاظ سے تو دن رات بے ادبی ہو رہی ہے۔ کیا یہ قرآن کی بے ادبی نہیں ہے کہ قرآن نے حکم دیا ہے کہ وارثوں کو ان کا حصہ پورا پورا دو، اور کوئی بندہ اس آیت پہ عمل نہیں کرتا، تو یہ بھی تو قرآن کی بے ادبی ہے۔ قرآن کریم نے تو حکم دیا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، ایک بندہ رشتہ داروں سے تعلقات کاٹتا ہے، یہ قرآن کی آیت کی بے ادبی نہیں ہے؟ قرآن کریم کا حکم ہے اچھا سلوک کرنے کا، والدین سے حسن سلوک کرنے کا۔ ایک بندہ والدین کا نافرمان ہے، یہ قرآن کی بے ادبی نہیں کر رہا؟ کاش ہمیں یہ بھی سمجھ آ جائے کہ حقیقت میں قرآن کو پشت یہ ہے کہ بندہ اس کے احکامات کو پشت کر دے،
اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے احکامات پر عمل کرنے والا بنائے۔ آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ جس طرح ظاہراً ایک مسلمان قرآن کو پشت کرنا گوارا نہیں کرتا، اللہ کرے یہ اس کے احکامات کو کبھی پشت نہ کرے۔ پھر دیکھیں قرآن کریم انسان کی زندگی میں کیسی روحانیت لاتا ہے۔ کمی اس چیز کی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اترتے ہیں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اس رات میں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے۔ اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، مسلسل فرشتے اترتے رہتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام بھی اللہ نے الگ ذکر کیا اس کی عظمت اور اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ کس کے حکم سے نازل ہوتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے۔ اللہ ساتھ عقیدہ توحید بھی بتا رہے ہیں، جتنی بھی کوئی بڑی مخلوق ہو، اہمیت والی ہو، لیکن اللہ کی پھر بھی غلام ہے، اللہ کی غلام ہے۔ اس لیے میں آرڈر کرتا ہوں تو فرشتے زمین پر اترتے ہیں، میری آرڈر کے بغیر وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی جگہ سے آگے نہیں جا سکتے۔ نبی علیہ السلام کی خواہش کیا تھی کہ جبرائیل آئے میرے پاس، اللہ کی وحی لے کر آئے، پریشان ہے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر کے جبرائیل سے کہا جائیں اور میرے پیغمبر سے کہیں وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم زمین پر تیرے رب کے حکم کے بغیر ایک قدم بھی نہیں رکھ سکتے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ہم زمین پہ آتے ہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، کس لیے آتے ہیں؟ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، ہر قسم کے فیصلے لے کر۔ اس آنے والے سال میں انسان کے ساتھ کیا کچھ ہونا ہے، جبرائیل وہ سارے فیصلے لے کر فرشتوں کے حوالے ڈیوٹیاں کر دیتے ہیں۔ کس کی موت کب آنی ہے، کب اس کی روح قبض کرنی ہے، کس پہ کیا پریشانی ہے، کسی کو کیا خوشی دینی ہے، کیا راحت دینی ہے، ہر چیز کے فیصلے اللہ کریم فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جاؤ اسے نافذ کرو۔ سلام، یہ رات سراسر سلامتی کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ کریم ایسا ماحول پیدا فرما دیتے ہیں جس کا میں اور آپ بھی مشاہدہ کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں عام سے عام گناہگار انسان بھی دیکھتے ہیں آپ تو عموماً گھر میں، بیٹھک میں، مسجد میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، شیطان سے محفوظ ہوتا ہے۔ یہ سلامتی والی رات ہے، اور اس لحاظ سے بھی سلامتی کی رات ہے کہ لیلۃ القدر کو جو فرشتے اترتے ہیں وہ اللہ کے بندوں کو بار بار سلام کرتے ہیں، تم پر سلام ہو، تم پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں۔ تو یہ رات سراسر سلامتی والی ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، اور فجر کے طلوع ہونے تک یہ سلامتی اسی طرح جاری رہتی ہے۔ یہ میں نے مختصر سے اس صورت کا خلاصہ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا عمل کرنے کی توفیق عطا